وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء لا یاتی الا بخیر، متفق علیہ۔ وفی روایت لمسلم الحیاء کلہ خیر۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوان ملت، اللہ رب العالمین کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی حمد و ثنا ہم پر لائق و زیبا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے شمار درود و سلام بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، گزشتہ 7 خطبوں سے محاسن اسلام پر بات ہو رہی ہے، اسلام کی خوبیوں پر بات چل رہی ہے، اور اسلام کے خزانے میں سے، قرآن و سنت کے خزانے میں سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور آپ کے اسوے کے خزانے سے اس قدر قیمتی گوہر اور قیمتی نسخے ہمیں ملیں گے جو زندگی گزارنے کے لیے وہ نسخے کیمیا ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہی تو قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ موجود ہے، بہترین آئیڈیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی کی زندگی سے، انہی کے اسوہ حسنہ سے ہم باتیں لے رہے ہیں۔ یہ قیمتی نسخے اور وہ قیمتی خزانے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور قرآن و سنت کی دین ہے۔ گزشتہ خطبوں میں ہم نے سنا ہے، آج ہم جانیں گے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا رہنمائی فرمائی ہے اس امت کے لیے، اس انسانیت کے لیے۔ ابھی ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء لا یاتی الا بخیر۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ حیا یہ بھلائی ہی لے کے آتا ہے۔ حیا وہ قیمتی جوہر ہے جو ہر مسلمان، ہر مومن سے مطلوب ہے۔ ایک اور روایت میں، امام مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء کلہ خیر۔ حیا وہ چیز ہے کہ یہ پورے کا پورا یہ خیر ہی ہے، اس میں خیر ہی چھپا ہے، اس میں کہیں سے شر کا پہلو آ ہی نہیں سکتا۔ ایک اور روایت ہے
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص انصار میں سے، یعنی مدینے کا رہنے والا، وہ اپنے بھائی کو حیا کو لے کر کے لان تان کر رہا تھا، اسے نصیحت کر رہا تھا، اسے سمجھا رہا تھا کہ اس حیا کی وجہ سے تم نے کتنا خسارہ اٹھایا اور کہاں کہاں تمہارا نقصان ہوا اس حیا کی وجہ سے۔ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اپنے بھائی کو وہ انصاری صحابی سمجھا رہے تھے اور اس کو لعن طعن بھی کر رہے تھے کہ اتنی حیا کیوں پالے ہو اپنے اندر، اسی حیا کی وجہ سے تمہارا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ان کی باتوں کو اور فرمایا دعہ، اس کو چھوڑ دو، حیا کے بارے میں اسے لعن طعن مت کرو، فإن الحیا شعبۃ من الایمان، فرمایا کہ حیا یہ ایمان کے شعبے میں سے ایک شعبہ ہے، ایمان کے برانچوں میں سے، ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے حیا۔ تو حیا کی یہ اہمیت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ، اعلیها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے جو ہے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں یا 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ درجہ ایمان کا یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور سب سے نیچا درجہ ایمان کا یہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، تکلیف دہ چیز اگر ہو راستے میں تو اس کو ہٹا دو۔ ایمان اسلام کی خوبی دیکھیے، ایمان کے جہاں 70 سے زیادہ شعبے ہیں، شاخیں ہیں، اور سب سے اونچی شاخ، سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے، تو وہیں سب سے نیچے والی شاخ یہ ہے کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اسے ہٹا دو۔ اسلام یہ سکھاتا ہے انسانیت کو، اپنے ماننے والوں کو، کہ راستے میں کوئی چیز، اور حیا بھی ایمان کے شعبے میں سے ایک شعبہ ہے، ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ حیا بھی ہے۔ تو اماطۃ الاذی عن الطریق کہنے کا مطلب یہ ہے کہ راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہو، چاہے وہ چیز راستہ روکتی ہو یا گندگی ہو یا راستے میں ایسی چیز ہو جس سے ٹھوکر لگ جائے لوگوں کو، اس کا پیر زخمی ہو جائے، چوٹ لگ جائے، ایسی چیزوں کو ہٹانے کا حکم دیتا ہے، اور نہ صرف ہٹانے کا حکم دیتا ہے اسلام، بلکہ یہ کہتا ہے کہ اسلام ایمان تمہارا جو ہے اس ایمان کا ایک جز ہے، اس ایمان کا ایک جز ہے کہ تکلیف دہ چیز کو آپ راستے سے ہٹا دو۔ کہاں ہے مقابلہ اسلام کا دنیا کے اور لوگ دھرموں سے مقارنہ کر لیں؟ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اسلام اپنے ماننے والوں کی نشاندہی کرتا ہے کہ اگر چلتے پھرتے ہو راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز نظر آ جائے تو تمہارا کرتب یہ ہے
اور تمہارے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ تم ایسے مت گزر جاؤ، بلکہ اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، یہ تمہارا ایمان تم سے تقاضا کرتا ہے۔ اور وہیں اسی حدیث میں حیا کی بات چل رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ یہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حیا کیا ہے؟ حیا تمام لوگ جانتے ہیں، لیکن حیا وہ ہے جو آپ کو گناہ سے بچا لے۔ حیا وہ ہے جو دنیا و آخرت میں آپ کے مقام اور مرتبے کو نیچا نہ ہونے دے۔ حیا وہ ہے جس کی وجہ سے آپ ذلت و رسوائی سے بچ سکیں۔ اگر حیا آپ کے اندر ہے تو ذلت و رسوائی سے آپ بچیں گے، آپ کا دنیا بھی سدھرے گا اور آپ کا آخرت بھی بنے گا۔ حیا وہ چیز ہے جو آپ کو محرمات سے، جس کے نہ کرنے کا حکم دیا حرام ہے جو اسلام میں، ان چیزوں سے روکتا ہے، یہی حیا ہے۔ بہت سے لوگ خجل، شرمندگی اور حیا میں فرق نہیں کر پاتے ہیں۔ آپ کوئی چیز، دین کی کوئی چیز اگر نہیں پوچھ پاتے ہیں تو وہ خجل ہے، وہ شرمندگی ہے، یہ مذموم چیز ہے شریعت میں، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ آپ اپنے استاد سے یا کسی جانکار سے کوئی چیز دین کا علم پوچھنا ہو اور نہ پوچھ سکیں تو وہ خجل ہے، وہ شرمندگی ہے، وہ حیا نہیں ہے، وہ حیا نہیں ہے۔ حیا تو وہ ہے جو گناہوں سے آپ کو روکے، حیا وہ ہے جو ذلت و رسوائی سے آپ کو بچائے دنیا آخرت میں۔ محرمات کا ارتکاب نہ کریں، آپ جہاں رہیں آپ حیا کرتے رہیں، چاہے تنہائی میں ہوں چاہے لوگوں کے بیچ میں ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باحیا تھے کہ باکرہ لڑکی سے زیادہ، ایک باکرہ لڑکی کی مثال دی گئی کہ باکرہ لڑکی، کنواری لڑکی جتنا جو ہے شرم کرتی، حیا کرتی، اس سے کہیں زیادہ باحیا تھے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز دیکھتے تھے جو آپ کو ناگوار گزرتی تھی تو آپ کے چہرے سے ہم لوگ سمجھ جاتے تھے، آپ کے چہرے پہ اس کے آثار نمایاں ہو جاتے تھے کہ اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے ہیں، اس چیز کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے ہیں۔ تو آپ کا چہرہ بدلنے لگتا تھا، آپ کے چہرے کی رنگت بدلنے لگتی تھی، سرخ ہو جاتا تھا آپ کا چہرہ۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باحیا تھے کہ کنواری لڑکی کا حیا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھیکا پڑتا تھا۔ اور دنیا کا کوئی اسکالر، دنیا کے کسی بھی فیلڈ میں، ادب، بلاغت اور کہیں بھی کسی بھی فیلڈ میں کام کرنے والے لوگوں کو چیلنج ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کلمہ ایک جگہ کہیں ثابت کر دیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حیائی کی بات کی ہو۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حیائی سے بہت زیادہ دور رہتے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو حیا کا درس دیا ہے، حیا کا پاٹھ پڑھایا ہے۔ اور عقبہ بن عمر انصاری البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نے جس چیز کو
پہلے نبیوں کی پہلی نبوت کا جو ان کو وہ ملا ہے تمغہ، اور جو چیز انہیں ملی ہے پہلے نبیوں کی، وہ یہ ہے، وہ یہی چیز ہے، حیا ملی ہے پہلے نبیوں کے نبوت سے۔ اگر کوئی چیز ملی ہے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہی حیا ہے۔ حیا پر بہت زور دیا ہے اسلام نے کہ اگر با حیا ہو انسان تو اس کی دنیا میں بھی قدر و منزلت ہوگی اور آخرت تو اس کا سنورے گا ہی، وہ برائیوں سے محرمات سے بچے گا۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ پہلے نبوت پہلے نبیوں کی اگر کوئی چیز آج ہمیں ملی ہے تو یہی ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے پاس کوئی شرم کی چیز نہیں ہے، بخاری کی روایت ہے، شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، فاصنع ما شئت، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم شرم نہیں کرتے، تمہارے پاس حیا ہی نہیں ہے، تو پھر کرو جو کرنا ہے۔ وہ آدمی پھر کیا اسے جس کے پاس شرم و حیا نہ ہو وہ کچھ بھی کرنے کو کر گزرے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اما واللہ ما فی الخیر عیش ولا الدنیا اذا ذهب الحیاء۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ اما واللہ ما فی العیش خیر، باخدا اللہ کی قسم زندگی میں کوئی بھلائی ہو ہی نہیں سکتی اور ہے ہی نہیں زندگی میں کوئی بھلائی۔ اما واللہ ما فی العیش خیر ولا الدنیا اذا ذهب الحیاء، اور نہ دنیا میں اس کے لیے کوئی بھلائی ہوگی اس شخص کے لیے اذا ذهب الحیاء، جب اس کا حیا چلا جائے، جب حیا نام کی کوئی چیز انسان کے اندر نہ بچے تو شاعر کہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اس کی دنیا میں پھر کوئی بھلائی نام کی کوئی چیز بچتی نہیں ہے۔ آپ ایک اسلام جو یہ درس آپ کو سکھاتا ہمیں سکھاتا ہے اور انسانیت کو سکھاتا ہے حیا کا، حیا ہی تو ہے جو انسان کو درندگی سے روکتی ہے، جو جانور بننے سے روکتی ہے۔ آج ان معاشروں اور دنیا کے ان ملکوں کا حال دیکھ لیں جن کے یہاں حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس حیا کو آپ کو اپنے گھر میں بھی فالو کرنا ہے، اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال میں۔ کتنے با حیا اور دیوس قسم کے لوگ ہیں، دیوسیت سے اسلام منع کرتا ہے۔ حیا کا زیور پہنو، حیا اپناؤ، یہ اسلام کی خوبی ہے، یہ اسلام سکھاتا ہمیں۔ ورنہ پھر ان معاشروں کو دیکھو، ان سماج، ان سوسائٹیوں کو دیکھو، ان مجتمع تک کو دیکھو، یورپ کی طرف جاؤ، امریکہ کی طرف جاؤ، جن کے یہاں حیا نہیں، ان کے یہاں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں۔ نہ ماں کا پتہ، نہ باپ کا پتہ، نہ ان کے خاندان کا پتہ، نہ شوہر کا پتہ، نہ بیوی کا پتہ۔ شوہر گھر میں ہے، بیوی گھر سے باہر ہے، بیوی گھر میں ہے، شوہر پتہ نہیں کہاں ہے۔ اور حد تو یہ ہو جاتی ہے کہ شادیاں بھی پتہ نہیں۔ سماج اور ان سوسائٹیوں میں جنہوں نے حیا کو دھو کر کے پی لیا ہے، وہی شاعر کہتا اما واللہ ما فی العیش خیر، زندگی میں بھلائی ہو ہی نہیں سکتی ولا الدنیا اذا ذهب الحیاء، اور دنیا میں بھی بھلائی نہیں پا سکتے اگر حیا نہیں۔ اگر حیا آپ کا چلا گیا، آپ نے پی لیا سب کچھ، تو اگر حیا نہیں ہے تو پھر یہ دنیا آخرت آپ کی سنور نہیں سکتی۔ ہمارے گھر برباد ہو جائیں گے۔ ہمارے گھروں کو حیا کے ساتھ اسلام سکھاتا ہے کہ اس اپنے بچوں، اپنے اہل و عیال کی باحیا رہیں، وہ اسی پر ان کی تربیت کرو تاکہ
دنیا میں بھی بھلائی حاصل ہو اور آخرت میں بھی بھلائی حاصل ہو۔ یہ اسلام کا درس ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے کہ آپ دنیا میں جئیں تو حیا کے ساتھ جئیں۔ یہ اسلام کی خوبیوں میں سے یہ خوبی ہے۔ اور جس قدر میں نے کہا کہ یہ 6-7 خطبے ابھی ہوئے ہیں، ایسے سینکڑوں خطبے آپ سنتے جائیں گے اسلام کے خزانے سے یہ قیمتی نسخے اور اللہ کے نبی کا اسوہ، اللہ کے نبی کا طریقہ یہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ قیمتی باتیں، یہ تعلیمات اسلام کی ختم نہیں ہوں گی۔ آئیے دوسری بات جانیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ کے اندر 179 نمبر آیت ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے ایمان والو، اے عقل والو، قرآن کہتا ہے جن کے پاس دانائی بینائی ہو، عقل ہو، تو عقل کا دروازہ کھول کر کے دیکھو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم باز رہ سکو، یعنی خون اور قتل و غارت گری مت کرو۔ اب بہت کنفیوز ہوئے عرب کے لوگ فصاحت و بلاغت میں بہت آگے تھے وہ لوگ، اور انہوں نے جب یہ سنا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، چھوٹی سی آیت کہ اے ایمان والو، اے عقل والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ قصاص جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا اور پھر اس کے بدلے میں اس کا گناہ ثابت ہو گیا کہ اس نے جان بوجھ کر کے قتل کیا ہے، تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اسی قتل کے بدلے میں آپ نے کسی کو بے گناہ قتل کیا ہے، اس کے بدلے میں آپ کو قتل کر دیا گیا، تو پھر زندگی کہاں سے ہوئی؟ ایک کو تو مار دیا اس نے اور دوسرے کو بدلے میں مار دیا گیا، 2 جانیں چلی گئیں، ایک تو گئی تھی اور ایک اور چلی گئی، تو کنفیوز ہوئے لوگ کہ اس میں زندگی کیسے ہے۔ حالانکہ عرب کے فصحاء اور بلغاء جو ادیب لوگ تھے وہ کہتے تھے، ان کے یہاں ایک مثل تھا، القتل انفی للقتل، قتل یہ قتل کو کم کرتا ہے، القتل انفی للقتل، یہ ان کا جو ہے مثل تھا اہل عرب کا، کہ قتل جب کسی قاتل کو قتل کر دیا جائے گا تو قتل کم ہوگا۔ تو لیکن اس کے مقابلے میں اتنا بلیغ یہ قرآن کی آیت رہی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم رک سکو، تاکہ تم قتل کرنے سے ڈرو، آگے مت بڑھو۔ تو ان کا یہ جو فارمولہ اور ان کی جو یہ مثل تھی، القتل انفی للقتل، ایک دم سے پھیکی پڑ گئی قرآن کی اس آیت کے سامنے۔ بہت بلیغ جملہ ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، عقل والو اگر سوچو تو۔ کیسے ہے اس کو جانیے۔ جب ایک انسان کسی کے قتل کا ارادہ کرے گا اور وہ سوچے گا کہ میں فلاں کو قتل کر دوں، تو اب اسے یہ پتہ ہے کہ قتل کرنے کے بعد میں نہیں بچوں گا، اور قصاص میں اسلامی حدود نافذ ہیں، ملک کے اندر اسلامی طریقہ چل رہا ہے، اور اس کے پاداش میں اگر ہم نے اس کو قتل کیا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو اس کو قتل کرنے سے پہلے 1000 بار یہ آدمی سوچے گا، 1000 بار قاتل سوچے گا قتل کرنے سے پہلے کہ میں بھی نہیں بچوں گا۔ تب وہ کیا کرے گا؟ اپنے اس عزم سے، اپنے اس ارادے سے باز آ جائے گا، پھر قتل نہیں کرے گا۔ تو اس کی بھی جان بچی، اور جس کو قتل کرنا چاہتا تھا اس کی بھی جان بچی۔ اگر اس کو قتل کر دیتا وہ جان تو جاتی،
اور پھر بدلے میں اس کو بھی قتل کر دیا جاتا، 2 جانیں بچی نا، اسی کو زندگی کہا قرآن نے۔ اسی طرح سے آپ آگے چلیں، اور معاشرے میں، سماج میں، ملک کے اندر لوگوں کے درمیان اگر یہ رہے گا اعتماد اور بھروسہ کہ اگر کوئی قتل کرے گا میرے اوپر بلا وجہ، جان لے گا، تو وہ قتل کیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا، بچے گا نہیں۔ جس سماج اور جن سوسائٹیوں، جن ملکوں کے اندر اگر یہ بات ہے کہ ہم قتل کر دیں گے اور 3-5 کر کے وکیلوں کے ذریعے سے ضمانت پا جائیں گے یا بری ہو جائیں گے یا کچھ جیل میں کچھ دن بتانا پڑے گا لیکن قتل نہیں کیا جائے گا، اسے اس کی جان نہیں جائے گی، جن سماج اور جن سوسائٹیوں میں یہ معاملہ ہوگا تو وہ پھر سوچے گا نہیں، وہ قتل کر دے گا، وہ قتل کر دے گا کہ ہم یہاں بچ جائیں گے یا کچھ قید میں کچھ دن بتانے پڑیں گے لیکن جان میری نہیں جائے گی۔ اگر یہ بات اس کے ذہن میں آ گئی تو قتل نہیں رکے گا، پھر قتل پہ قتل ہوتا رہے گا۔ اور پھر لیکن جن سماج اور جن سوسائٹیوں میں یہ ہے کہ قتل کرنے کے بعد قتل جو ہے قاتل بچے گا نہیں، تو وہاں پر سکون ہوگا، لوگوں کے اندر کی انصاف ملے گا۔ ورنہ کیا ہوتا تھا جاہلیت میں، عرب کے قبیلوں میں کیا ہوتا تھا، ایک آدمی کو اگر قتل کر دیتا کوئی کسی قبیلے کا تو دوسرے قبیلے کے لوگ جن کے یہاں قتل ہوا ہے وہ لوگ لے کے ہتھیار اٹھتے تھے، تلوار، اور اس کے بعد دوسرے قبیلے کے بے گناہ لوگوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، بے گناہ لوگوں کو ایک کے بدلے میں 10، 100، 1000 لوگوں کو قتل کر دیتے تھے۔ ایک قتل ہوا لیکن وہاں کوئی انصاف کا معیار نہیں تھا کہ قتل کرنے والا پکڑا جائے گا اور قتل کیا جائے گا، یہ لوگوں میں تسلی نہیں تھی اور یہ پایا نہیں جاتا تھا، تو خود بدلہ لینے کے لیے اٹھتے تھے، اور جب بدلہ لینے کے لیے اٹھتے تھے تو ہزاروں جانیں چلی جاتی تھیں ایک قتل کے نتیجے میں۔ تو قرآن نے اسی کو کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص میں زندگی ہے، اس لیے کہ قاتل بچے گا نہیں، اسے قتل کیا جائے گا، اور ان قبیلوں کے لوگوں کے اور مقتول جو قتل کیا گیا اس کے گھر والوں، اس کے خاندان والے لوگوں کو لگے گا کہ ہمیں انصاف ملے گا، تو وہ تلوار نہیں اٹھائیں گے، وہ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، تو پھر قتل خون ریزی نہیں ہوگی، ورنہ ایک کے بدلے میں ہزاروں جانیں چلی جاتی تھیں۔ دیکھیے اٹھا کر کے تاریخ کی کتابیں اور عربوں کے اور قبائلیوں کے قصے اور کہانیاں پڑھیے کہ ایک کے بدلے میں کتنی جانیں جاتی تھیں۔ قرآن نے اسی کو تو کہا کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی، عقل والو سوچو، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرو، پھر آگے مت بڑھو ہتھیار اٹھا کر کے کہ ہمیں خود بدلہ لینا، نہیں، تمہارا دستور اسلام کا نافذ ہے، قاتل بچے گا نہیں۔ تو سب میں تسلی آ گئی کہ اگر کسی نے قتل کیا ہے بے گناہ کو تو وہ بھی نہیں بچے گا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کا دستور خود فیصلہ کر دے گا۔ یہ ہے قصاص میں زندگی۔ ورنہ اللہ کے نبی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ جب یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو، چاہے وہ ظلم کیا ہو کسی پر، چاہے وہ مظلوم ہو کسی نے اس پہ ظلم کیا ہو، دونوں صورتوں میں اپنے بھائی کی مدد کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک صحابی کو بات ہضم نہیں ہوئی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو جاہلیت کی بات ہو گئی، لا يسألون أخاهم حين ينذبهم، لا يسألون أخاهم حين ينذبهم في النائبات على ما قال برهانا۔ کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو شاعر کہتا ہے، جاہلی شاعر،
کہ ہمارا بھائی اگر مصیبت میں ہے کہیں، اس نے آواز ہمیں دیا تو ہم یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ غلطی کس کی ہے۔ غلطی پوچھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی کہ کون غلط پہ ہے کون صحیح پر ہے، ہم تو ہتھیار اٹھا کے اس کی مدد کے لیے نکل جاتے ہیں، اور وہی چیز ہمارے لیے اس کا پکار ہی جو اس نے کہا کہ آؤ میری مدد کرو، وہی تو برہان ہے، دلیل ہے ہمارے لیے، وہی ہمارے لیے دلیل بن جاتا ہے، اور مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ غلطی میرے بھائی نے کیا ہے کہ دوسرے نے کیا ہے۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی یہ تو جاہلیت میں ہوتا تھا، لا یسألون اخاهم حین ينذرهم، ان کا بھائی جب پکار لیتا تھا تو پوچھتے ہی نہیں تھے کہ تو نے کیا کیا، کیوں تم کو لوگوں نے مارا ہے، یہ نہیں پوچھتے تھے۔ کہا کہ اس نے کہا بس میری مدد کرو، وہی دلیل ہے، اور ٹوٹ پڑتے تھے۔ تو آپ نے یہی کہا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو، چاہے لوگوں پہ ظلم ڈھاتا ہو یا اس پر ظلم کیا گیا، تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی ہم مدد کریں، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ستایا گیا ہے، لیکن اگر ظالم ہے تو کیف انصرہ، کیسے اس کی مدد کریں ہم جبکہ وہ خود ہی ظالم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کہا کہ تمنعہ عن الظلم ھذا نصرہ، فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو ظلم کرنے سے اس کے ہاتھ کو پکڑ لو، روک لو، اسے ظلم سے روک لو، یہ اس کی مدد ہے، اس کا ساتھ نہیں دینا ہے ظالم کا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی صحابی کے، کہا کہ اسلام میں تو یہ سب چیزیں ان کی تو گنجائش نہیں رہ گئی، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مظلوم ہے تو سب لوگ سماج اس کی مدد کریں، لیکن ظالم اگر ہے تو اس کی مدد ایسے کرو کہ اس کے ہاتھ کو پکڑ لو، ظلم کرنے سے روک لو، یہ اس کے حق میں اس کی مدد ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ اسلام ہے، زندگی دیتا ہے، زندگی ہے عقل والوں کے لیے۔ یہ نشاندہی اسلام نے کیا کہ قصاص میں دنیا والوں، عقل والوں، تمہارے لیے زندگی ہے۔ اس دستور کو اور قصاص کے قانون کو بدنام کرنے والے لوگ عقل والے نہیں ہو سکتے۔ قرآن کہتا ہے کہ عقل والوں سوچو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ قصاص وہ نسخہ اور وہ فارمولہ ہے جس سے دنیا میں امن ہوگا، سماج میں امن ہوگا، لوگوں کے بیچ میں سکون ہوگا۔ یہ اسلام کا دستور ہے۔ نہ سمجھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ تلوار سے گردن مار دی جاتی ہے، تلوار سے گردن نہیں مار دی جاتی ہے۔ سکون کے لیے اس زمین پہ امن و شانتی کا گہوارہ تو اسلام ہے، اور اسلام بدامنی کو پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی اس کو اسلام کہیں کسی کونے میں پناہ دے سکتا ہے بدامنی کو۔ اسی لیے کہا کہ قصاص میں دنیا والوں، عقل والوں سوچو، زندگی ہے، اس طرح سے زندگی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایک اور بات ہے، اللہ کے نبی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسند احمد ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایک آخری ٹکڑا اس حدیث کا ہے، وقت ہو رہا ہے ورنہ ساری باتیں، 4 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ذکر کیا ہے، اور چاروں اسلام کی خوبیاں ہیں، محاسن ہیں، لیکن ایک بات کہوں گا، بقیہ آئندہ خطبوں میں انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ابو ہریرہ، لا تکثروا الضحک فإن کثرۃ الضحک تموت القلب، دیکھو زیادہ مت ہنسو مت زیادہ، اس لیے کہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ اسلام کی یہ خوبی ہے، آپ خود محسوس کریں، بلا وجہ زور زور کے ٹھہاکے لگانا اسلام اس سے منع کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ زیادہ مت ہنسو،
زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا خیال رکھو۔ کہیں بھی بیٹھے ہوں نکڑ پہ، راستوں پر، چوراہوں پر، گھر میں اپنی مجلسوں میں زیادہ ہنسو مت، اس لیے کہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ پہلے آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے کہ دل کی زندگی اور دل کا حیات تو اللہ کا ذکر ہے۔ اس ہنسی اور ٹھہاکے کو چھوڑ کر کے اسلام کہتا ہے کہ دنیا والوں اگر خوش نصیبی چاہیے دنیا میں اور آخرت میں تو یہ ہنسی واویلا چھوڑو اور دوسرا راستہ اختیار کرو۔ دل کا موت ہنسی ہے اور دل کی زندگی اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو زندگی اور سکون ملتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ اس لیے اس نبوی فارمولے کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ کے نبی کی زندگی میں ہمارے لیے اچھا اسوہ اور نمونہ ہے، اور اللہ کے نبی ہی ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، انہی کو ہم فالو کریں اور ان محاسن اسلام کو ہم اپنائیں۔ ان محاسن اسلام کو جو ہمارے لیے ہیں پہلے، پھر دنیا والوں کے لیے ہیں، یہ قیمتی خزانے ہیں۔ ان خزانوں کو ہم خود اپنائیں، انہیں سنوار کر کے رکھیں اور ان کو جو ہے پھیلائیں، لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ دنیا والے اسلام کی تعلیمات کو، اسلام کی خوبصورتی کو اور اسلام کی بھلائی کو، اسلام کے محاسن کو جان سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اسلام والا بنائے، الہ العالمین ہمیں اسلام کی خوبیوں کو اپنانے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے، اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین ہمیں طاقت دے، الہ العالمین ہمیں وسائل دے کہ ہم ان خوبیوں کو دنیا والوں تک پہنچا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔